کون سی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ. توبہ وہ بھائی نہیں بول رہے، سورہ اللہ آپ کو سلامت کرے. مولوی صاحب کیا وجہ ہے کہ اس سورت میں بسم اللہ نہیں ہے؟ تو عام طور پہ بھائی نوجوانوں، ماتمیوں، بھائی شیعہ سنی بھائیوں، قرآن تو سب کا سانجا ہے، تو عام طور پہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ہے، سختی کے ساتھ ہے، نفرت کے ساتھ ہے، بیزاری کے ساتھ ہے، برات کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو یہاں پہ رحمان اور رحیم کہنا مناسب نہیں سمجھا. میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں. سخت ہے چونکہ تو ذرا اس لیے پھر وہ نہیں ہے. اچھا الفاظ کیا جی؟ براۃ من اللہ و رسولہ. یہ لہجہ ہے، یہ لہجہ اپنانا ضروری تھا تاکہ ذرا آپ کا وہ ایسے ہو جائے. کیا ملک صاحب کیا الفاظ ہے؟ صدقے جامع. براۃ من اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کا رسول تبرہ کرتا ہے، بیزاری کا اعلان کرتا ہے. من المشرکین جامع من المشرکین. اچھا تو مولوی صاحب یہ وجہ تھی. ہو سکتا ہے بابا جی یہ بھی وجہ ہو، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا، لیکن اصل بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو، لیکن قبلہ توجہ بھائی، اگر یہ ذرا سٹائل اچھا ہے نا کہ آپ کی متوجہ ہو جاتی ہے. قبلہ اگر سختی اور شدت کی وجہ ہے کہ اس میں تبرہ ہے، لعنت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، اظہار بیزاری ہے، تو اس لیے اگر یہاں پہ بسم اللہ نہیں تو میں جناب کو قرآن سے ایک اور سورت دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن بسم اللہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ عربی پہ ہی واہ واہ کریں تب مزہ ہے. وہ کون صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور وجہ ہے. اگر صرف شدت اور سختی ہوتی تو سورہ توبہ سے زیادہ سختی سورہ لہب میں ہے. یہ بات طے ہو گئی. اب آپ کے پتر نے اسی لہجے میں آپ کو جغرافیہ سمجھانا ہے اور انشاءاللہ پھر اگلے سال تک نشہ اتر جائے ولایت کا تو میں آپ کا نوکر ہی کیوں. اب کون سی پائی غلام جی کون سی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں؟ جی سورہ توبہ. اوکے جناب ٹھیک ہو گیا. سورہ توبہ کی بابا جی جو میں بات کرنے لگا ہوں میرے سنی بھائی آپ بالخصوص توجہ فرمائیے گا. یہ میں اپنے سنی بھائیوں کی کم از کم 200 کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ فکرہ ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں. کم از کم کتنی؟ ایک نام لیتا ہوں تاکہ آپ جلدی سے مدرسے میں جا کے اسے کھول کے چیک کریں. تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بعین ہی یہی الفاظ لکھے ہیں جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں. لو جی اب اجازت ہے میں بات شروع کر دوں. بابا جی جب یہ آیتیں اتری ہیں نا 10 سورہ توبہ کے ملک صاحب جس کے آغاز میں بسم اللہ، اونچی بولو بسم اللہ، اس کی 10 آیتیں اتری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے قریب آ. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر ایسا کرو کہ مکہ جاؤ، کعبہ کے سینٹر میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی شرابی کعبہ میں نہیں آ سکتا، کوئی بدماش کعبہ میں نہیں آ سکتا، کوئی مشرک نجس پلیت کعبہ میں، اور آج کے بعد وداؤٹ کلاتھ، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بغیر لباس کے جو طواف ہوتا ہے مردوں زن کا کعبے میں وہ آج کے بعد. جی یا رسول اللہ جو آپ کا حکم. حضرت ابو بکر بابا جی وہ آیتیں لے کے چلے. اب حدود اربع سمجھانے کے لیے آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی نہر ہے، مثلا باٹا پور ہے یہ نہر ساتھ. فرض کیجیے یہاں سے سرکار ابو بکر نے جانا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ یہ جو آپ کا انٹرچینج اس کی کیا کہتا ہے بابا جی جہاں سے قائد اعظم، قائد اعظم کے سمجھ لیجئے وہ انٹرچینج کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے اور راستے میں پڑتا ہے منامہ. ٹھیک ہوگا جی ذرا قریب کا حدود اربع ہوگا تاکہ بچے بھی سمجھیں. حضرت ابو بکر باٹا پور سے 10 یہ میرے کام میں نہیں پڑھنا، باٹا پور سے 10 آیتیں لے کے نکلے قائد اعظم انٹرچینج کے لیے. فرض کیجئے کہ یہ کوئی 40-50 میل کا فاصلہ فرض کیجئے. جیسے ہی منامہ پہنچے جلال الدین سیوطی اور باقی 199 کتابیں میرے ذمہ ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا ویسے ہی بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی لفظ ملے اور پرچہ کروائیں بانی پہ بھی ذاکر پہ بھی. مطمئن ہو کے سنیں قرآن کی قسم جو کہہ رہا ہوں یہ اپنے بھائیوں کتابوں میں ہے. جیسے ہی حضرت ابو بکر وہاں چلے اور منامہ پہنچے، فرض کیجئے وہاں رش تھا، حضرت ابو بکر وہاں رکے، سٹے کے لیے رکے، چائے پانی نماز وضو کے لیے رکے. ادھر سے جبریل نازل ہوا، ویکھنا میرے لوجے، جبریل نازل ہوا اور نازل ہو کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یہ جو 10 آیتیں ہیں نا سورہ توبہ کی، اللہ کہہ رہا ہے اسے کائنات میں صرف 2 پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یا محمد جا سکتا ہے یا اسے بھیج جو محمد جیسا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کہ یا تو آپ جائیے. اب ذرا وہ عربی عبارت سنیے،
جو ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کم از کم بابا جی 2 نہیں 200 کتابوں میں، ان میں سے ایک کا میں نے نام لیا، اب وہ عربی بار سنیے. یا رسول اللہ لا یعدی عنکا الا انت او رجل منکا. اللہ کہہ رہا ہے یہ آیتیں لے کے یا آپ جائیے، پاجی سارے بولنا دے، یا اسے بھیجیے جو آپ میں سے ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. جڑا تساں کیا میں تھے آ نہیں سکتا جی بس. ہائے پھر سنیے، یا آپ جائیے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں یا اسے بھیجیے جو تجھ میں سے ہو، جو ایسا مرد ہو جیسے آپ ہیں، جس کا حسب ایسا جیسا آپ کا ہے، جس کا نسب ایسا جیسا آپ کا ہے، جس کا دادا ایسا جیسا آپ کا ہے، جنہیں اماں شیعہ ضرور بولے جیسے ہی کہا نا اسے بھیجیے او رجل منکا، جو آپ میں سے ہے. بھرے مجمع میں سرکار نے کہا اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب. صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کہاں ہے میرا بھائی علی؟ جیو اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا. ملک صاحب جیسے کہا نا کہاں ہے میرا بھائی علی، پیچھے سے آواز آئی لبیک 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 یا رسول اللہ. سرکار علی حاضر ہے. کہا یا علی میرے قریب آ. جس سرکار کہا یا علی گاڑی نکالیے، یعنی گھوڑا، یا علی گاڑی نکالیے. اور ابھی حضرت ابو بکر پہنچے ہیں منامہ میں، آپ جائیے اور آپ ان سے یہ آیتیں لے لیجئے اور خود جا کے مکہ میں پہنچائیے. اب اگلا جو سٹیپ ہے، میں سیدوں کا نوکر ہوں، میں ایمانداری سے مجلس پڑھتا ہوں، میں نے کبھی اپنے مذہب کے لیے ڈنڈی نہیں ماری، جو ہے وہی پڑھوں گا. حسد کے جاواں کیونکہ ڈنڈی مارنے والے پر لعنت ہے. جب وہاں پہنچے تو اب آگے 2 روایتیں ہیں کہ اگوں ہویا کی. ایک روایت ہے کم از کم 80-85% یہی پکی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ مولا علی نے بابا جی ان سے آیتیں لیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس باٹا پور آ گئے اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر تیرے بارے میں نازل نہیں ہوا، ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تیرے بارے میں کوئی نازل نہیں ہوا، ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے کہ یا میں جاؤں یا اسے بھیجوں جو مجھ میں سے ہو. تو ایسی آپ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں. اب بسم اللہ آپ آ گئے. یہ ہے 80-85%. کچھ ہمارے شیعہ نہیں، ہمارے یہ جو 80-85 ہے نا بابا جی، یہ ہے کہ جس میں شیعہ سنی متفق ہیں، یعنی 80 فرض کیجئے کائنات میں 100 مولوی ہے شیعہ سنی رل کے، 80 مولوی شیعہ اور سنی یہی کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باٹا پور میں یعنی نبی پاک کی خدمت میں واپس آ گئے تھے. جو باقی ہیں نا 15-20% وہ صرف علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر بھی ساتھ چلے گئے تھے، نال گئے ایسن لیکن پڑھی آیتیں علی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں موقع میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. پہلا موقف کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. دوسرا موقف کیا ہے کہ اونج نال گئے. پڑھا کس نے جا کے؟ علی. مولا علی نے جا کے وہیں قدم رکھا جہاں وہ رکھتے تھے. صدقے جاواں جنہوں سمجھ یار جنہوں 13 رجب دا پتا ہو تو بولے نا جی. صدقے جاواں وہیں جا کے سرکار نے کہا خبردار آج کے بعد ہر قسم کے پلید کا داخلہ منع ہے. نہ کوئی کافر آئے گا، نہ کوئی مشرک آئے گا، نہ کوئی سابقہ شرابی آئے گا. بابا جی جا کے ہاں صدقے جاواں. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مولا علی کیوں گئے تھے؟ مولا نے کہا کہ جس نے کبھی بھی شراب پی ہو نا، کبھی بھی بھائی صدقے جاواں کسی بھی شرابی کا داخلہ یہاں خبردار. جے کسے کے قطرہ اتھے رکھیا تے اوتھے گیا خبردار. آج کے بعد یہاں صرف پاک و پاکیزہ لوگ آئیں گے، مسلمان آئیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں آئیں گے اور کسی کی جرت نہیں ہے. کوئی بھی پلیت بندہ آج کے بعد کعبہ نہیں آ سکتا. جدی اماں شیعہ سونی آواز منبر تک آئے. اب بھی نہیں سمجھ آئی کہ جب یہ 10 آیتیں اتری تو بسم اللہ کیوں نہیں تھی؟ بسم اللہ اس لیے نہیں تھی کہ جو